السلام علیکم ویورز، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم سر. ویورز، براس ٹیکس میں خلافت راشدہ کا سلسلہ جاری ہے. آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. ماڈرن ڈیموکریسیز میں جوڈیشل سسٹم کی کیا ویلیو ہے یا کیا اس کے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. اور اس میں جو آپ کی دلچسپی کے جو عنصر ہوگا وہ یہ ہے کہ جوڈیشل سسٹم نہ صرف اپنے ملک کا بھی ڈسکس کریں گے بلکہ اس وقت جو کرنٹ جوڈیشل سسٹم جو ڈیموکریسی سو کال ڈیموکریسیز میں پریویل کر رہا ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے اور پھر آبویسلی اس کا کمپیریزن کریں گے ہم خلافت راشدہ کے سسٹم میں. اور زید صاحب آج کچھ بہت ہی انٹرسٹنگ فیکٹس اور فگرز بھی ہمارے سامنے لے کر آئے ہیں جو میں چاہوں گی زید صاحب کہ بنا کسی ٹائم تھوڑا سا بھی ویسٹ کیا پلیز ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کریں. دیکھو مارو، ہم لوگ یہ مشن جو ہم نے خلافت راشدہ کو ایکسپلین کرنے کا شروع کیا اس کی کوئی وجہ ہے اور وجہ اس کی بالکل واضح ہے کہ پوری انسانیت آج تکلیف میں ہے. یعنی انسان پر اس سے زیادہ ظلم انسانیت کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ مشرق اور مغرب میں دونوں طرف، چاہے وہ ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ کے نام پہ ہو یا کیپٹلزم یا کمیونزم کے نام پہ ہو یا بادشاہتوں کے نام پر ہو، اس قدر ظلم انسانیت پر کیا گیا ہے کہ انسان کی تاریخ میں اجتماعی طور پر کبھی انسانیت کو اتنا غلام نہیں بنایا گیا. ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ ایک علاقے میں ظالم لوگ آیا کرتے تھے، ایک خطے میں ایک حکومت ظالموں کی بنتی تھی، باقی انسانیت محفوظ ہوتی تھی ان کے شر سے. انہوں نے جو فتنہ پیدا کیا، یہ جو دجال کا نظام قائم ہوا ہے، یہ جو زمین میں فساد برپا کیا ہے، انہوں نے کروڑوں اربوں انسانوں کو جس طرح یہ غلام بنا چکے ہیں اپنی پیپر کرنسی، اپنے اکنامک سسٹم، اپنے جوڈیشل سسٹم، اپنے انٹرنیشنل لاز کے تحت، اپنے پولیٹیکل ماڈل ڈیموکریسی اینڈ ڈکٹیٹرشپ کے تحت. اب انسان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے طریقے کی طرف لوٹے. وی ہیو ٹو گو بیک ٹو آر خلافت راشدہ. کوئی چوائس نہیں. اگر دنیا میں کوئی بھی ماڈل انسانیت کی فلاح کے لیے اب کام کرے گا اس کی بنیاد خلافت راشدہ پہ ہوگی. ہم اتنے پرفیکٹ انسان نہیں ہیں جتنے خلافت راشدہ کے صحابہ کرام یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست تربیت یافتہ جماعت ہے، لیکن اگر ہم اس ماڈل کے قریب بھی پہنچ معاشرے بھی ہم نے اپنے معاشرے میں قائم کر لیا تو اتنا امن قائم ہو جائے گا، اتنی خوشحالی آ جائے گی، اتنی عافیت ہوگی، عزت اور آبرو اتنی محفوظ ہوگی انسانوں کی کہ لوگوں کے تصورات سے، ان کے خیالات سے یہ بات باہر ہے اس وقت سمجھنا. لیکن ہم کمپیریٹو انالیسس کر کے مثالیں دے کے سمجھانا یہی چاہتے ہیں. دیکھیے، جب ایک دفعہ یہ واضح ہو جائے کہ جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے یہ ڈیکیڈنٹ ہے، یہ گل چکا ہے، سڑ چکا ہے، اب یہ قابل نہیں ہے کہ اس کو چلایا جائے، تو جو لوگ اس سسٹم کی وفاداری میں مرے جا رہے ہیں ان سے جب یہ پوچھو کہ اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے تو ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہے. جب ان سے یہ کہو کہ ہم شریعت کی طرف جاتے ہیں، اللہ رسول سے پوچھتے ہیں کہ اس انسانیت کو چلانے کے لیے کون سا نظام بہتر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پتھر کے زمانے میں لے جانا چاہتے ہیں اور یہ تو شریعت کے قوانین آج کے دور میں اپلائی ہی نہیں کیے جا سکتے کیونکہ ان کے نزدیک شریعت صرف ہاتھ کاٹنا اور کوڑے مارنا. کیونکہ انسان سازی، کردار سازی، معاشرہ سازی، عدلیہ کا نظام کیا ہے، اکنامک سسٹم کیا ہے، کیپٹل اور معاشرے کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے حکمرانوں کی، ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ کے مقابلے میں شرعیت کا نظام کیسے ہے اور کنسنسس کیا ہے، ان سب چیزوں کا تو ان کو خواب میں نہیں پتا، یا جو پتا ہے بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ بہت ان کے جو اسمارٹ اور ہوشیار لوگ ہیں ان کو جنرلی پتا ہے کہ ہمارے پاس جو سسٹم ہے وہ آلٹرنیٹ بھی ہے، بہتر بھی ہے، اور اس از فار ریچنگ، فار سپیریئر، فار اسپرچل، جس کو علامہ اقبال نے جس کانسیپٹ کا نام اسپرچل ڈیموکریسی یا بیناولنٹ ڈکٹیٹرشپ دیا تھا. یہ جمہوریت ہو تو روحانی ہو، ڈکٹیٹرشپ ہو تو بیناولنٹ ہو، اور یہ وہ کانسیپٹ ہے کہ ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں آتے، جس کی بات کرنا نہیں چاہتے اگر سمجھتے بھی ہیں. ہم نے پچھلے اپنے پروگراموں میں خلافت کی تمام اسپرچل ڈائمنشن، خلافت کی ہم نے تمام روحانی اساس پہ بات کرتے ہوئے ہم نے اس کے پولیٹیکل ماڈل کی بات کی تھی، کمپیریزن کیا تھا کہ آج کی ماڈرن پارلیمنٹری ڈیموکریسیز یا ڈکٹیٹرشپس کو خلافت کے نظام کے مقابلے میں کس طرح کمپیریزن کیا جاتا ہے. اور پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو خلافت کا ماڈل ہمارے سامنے، اعلیٰ ترین انسان جو کائنات کے تھے، ان سے بہتر انسان تو نہیں پیدا ہو سکتے. اب جو حضور کے اپنے تربیت یافتہ ہیں صحابہ کرام، انہوں نے جو ماڈل قائم کیا، انہوں نے جو ایسی سلطنت قائم کی جو چین سے لے کے اسپین تک پھیلی ہوئی تھی. یہ بھی نہیں کہ وہ چھوٹی سی مدینے کی جی ان کے پاس تو علاقہ محدود تھا، ان کے پاس آبادی تھوڑی تھی، ان کے پاس بہت وسیع علاقہ تھا جس پہ حکمرانی. یہ تو خواب میں نہیں ہے دنیا کا کوئی حکمران سوچ سکتا کہ اتنی بڑی ریاست، اتنی بڑی حکومت، اتنے بڑے وسائل، اتنے زیادہ لوگ اس دور کے لحاظ سے پریکٹیکلی ایک
آدھی نہیں تو کم از کم آدھی سے تھوڑی کم آبادی جو پریکٹیکلی جن خطوں میں بستی تھی وہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آ چکے تھے. تمام دنیا کے آبی راستے, تمام دنیا کے وسائل اور خزانے, دنیا کی ہر نسل کے لوگ, ہر ذات کے لوگ, یعنی چین سے لے کے یورپینز پریکٹیکلی جب مسلمان ریاستوں میں بستے تھے. تو یہ تو کوئی دلیل اب نہیں ہے کسی کے پاس کہ ہمارے پاس قومیں مختلف ہیں, زبانیں مختلف ہیں, علاقہ بہت بڑا ہے, وسائل کی کمی ہے, لہذا اس وجہ سے ہم یہ آج شریعت کے نظام کو امپلیمنٹ کریں گے تو یہ پتھر کے دور میں جانے والی بات ہے. انہوں نے بہت اچھے نظام قائم کر کے دکھا دیے ہیں کہ سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن یہ بدنیت لوگ ہیں, ان لوگوں کی نیتیں بھی ناپاک ہیں, ان کے عمل بھی ناپاک ہے, ان کا رزق بھی حرام ہے, اس لیے یہ کرنا نہیں چاہتے. کیونکہ جو کچھ ہم نے دیکھا کہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے ایک پولیٹیکل پروسیس میں, ایک مسلمان پولیٹیکل پروسیس میں, خلافت راشدہ کے نظام میں جو حکمرانوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہے, جو ممبر آف جو شورا کے جو اراکین ہیں, پارلیمنٹ ایم پی اور ایم این ایز جو بنتے ہیں ہمارے, جو کیبنٹ کے لوگ ہیں, جو گورنرز ہیں, جو ذمہ دار لوگ ہیں, ان کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ اتنی شدید ہے کہ یہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے. ان کی کرپشن ماری جاتی ہے, ان کی حرام خوریاں ختم ہوتی ہیں, ان کے یہ ناپاک لائف سٹائل جو ہے ان پہ زد پڑتی ہے. لہٰذا یہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو رد کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کی ذات پہ چوٹیں آتی ہیں. اور یہی سارا نظام ہم سے کہا گیا ہے کہ ڈیموکریسی لاؤ کہ دنیا میں سب سے اعلیٰ جو نظام حکومت ہے وہ ڈیموکریسی ہے. یہی کہا جا رہا ہے نا ہمارے انٹلیکچوئل آج کل, یہ مطلب کہ کوئی پریکٹیکلی آپ کے پاس اور یہی ان کی زبانیں سوکھ گئی ہیں بالکل یہ بات ثابت کرنے کے لیے. اور ڈیموکریسی کی حقیقت ہم نے آپ کو, علامہ اقبال نے بھی جو ڈیموکریسی کی حقیقت بتائی اور ہم بھی دیکھ چکے ہیں, اب اچھی طریقے سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ویسٹرن ڈیموکریسیز کیا ہے, اور اس نے پوری دنیا میں جو تباہی اور بربادی تباہی لے کر آئے, انسانوں کو تباہ و برباد کیا ہے, زمین میں فصل اور نسل کو جس طرح ختم کیا ہے ان لوگوں نے, اور جو کر رہے ہیں ابھی بھی, چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ کے نام پہ کریں, ڈیموکریسی کے نام پہ کریں, یا بادشاہتوں کے نام پہ کریں, فساد برپا کرنے کی صرف فساد ہے پوری دنیا میں. یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ڈیموکریسی اس لیے اچھا نظام ہے کہ دو ڈیموکریسیز کبھی آپس میں جنگ نہیں کرتی. یہ بڑا ایک اسٹیریوٹائپ قسم کا ایک مقولہ ہے کہ ڈیموکریسیز نیور فائٹ ود ایچ ادر. وائی دے ڈونٹ فائٹ ود ایچ ادر؟ بیکاز وہ پوری دنیا میں فساد برپا کرنے میں اتنی مصروف ہوتی ہیں کہ ان کو آپس میں لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ سارے کفر کا جو نظام, اعلیٰ ترین سسٹم, کیپٹلسٹ سسٹم بیسڈ ڈیموکریٹک انہوں نے قائم کیا ہے, وہ پوری دنیا میں جو فساد برپا کر رہا ہے. ڈیموکریسی نیوکلیر بم پھینکتی ہے دوسرے ملکوں پہ, ڈیموکریسیز وہ کرتی ہیں جو امریکہ نے عراق پہ کیا ہے, ڈیموکریسیز وہ کرتی ہیں جو امریکہ افغانستان میں کر رہا ہے, بہت خطرناک عزائم. ڈیموکریسیز وہ کرتی ہیں کہ جو برٹش امپائر نے جو آج کی برٹش امپائر جو اپنے اکنامکلی جو اپنے آپ کو امپائر بنا کے پوری دنیا پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے تھرو دی پاورز آف امریکنز اینڈ اسرائیلیز, وہ یہ کرتی ہیں. اتنے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں خون سے ان لوگوں کے, انسانیت کے, یعنی جتنا استغفر اللہ العظیم, یعنی ناپاک اور پلید ترین حکومتیں انسانی تاریخ میں کھل کے کہتے ہیں یہ ماڈرن ڈیموکریسیز اینڈ ڈکٹیٹرشپس, یعنی چاہے وہ اسٹالن کی ڈکٹیٹرشپ ہو, چاہے وہ امریکہ کی ڈیموکریسی ہو, انہوں نے جو انسانیت کا حشر کیا. اب ہم آتے ہیں ان کے تھوڑے سے جوڈیشل سسٹم کی طرف, ان کے عدالتی نظام کی طرف. ہمیں دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے گا, پولیٹیکل ڈیموکریسیز یا ڈکٹیٹرشپس صرف ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی نہیں ہے, یہ پورا ایک لائف سٹائل ہے, انسان کی پوری زندگی پہ انفلوئنس کرتا ہے. جس طرح اسلام صرف مذہب نہیں ہے, ایک دین ہے, ایک پورا لائف سٹائل ہے اسلام, ایک نمونہ آپ کے سامنے, ایک پورا آپ کو اپنی زندگی کے ہر حصے پر وہ انفلوئنس کرتا ہے, چاہے وہ اس حد سے لے کر کہ آپ نے باتھ روم میں کیسے جانا ہے اور کون سی دعائیں پڑھ کر جانا ہے, رات سونے سے پہلے آپ کون سی دعائیں پڑھیں گے سے لے کر آپ نے پوری دنیا میں گلوبل اکنامک سسٹم کیسے قائم کرنا ہے, ایچ اینڈ ایوری ڈائمینشن اسلام میں ڈیفائن کی ہوئی ہے. یہ مذہب تو نہیں ہے نا, یہ دین ہے, اللہ کا دیا ہوا پورا نظام حیات ہے. تو یہ ہر ایسپیکٹ میں متصادم ہوتا ہے ماڈرن سسٹم سے, ڈیموکریسی سے, ڈکٹیٹر سے, بادشاہتوں کا کوئی ایسپیکٹ آپ اٹھا لیں, اسلام اس کے سامنے کھڑا ہو کے ایک آلٹرنیٹ ماڈل پیش کرتا ہے. اور یہ ہر ایسپیکٹ میں اسلام کو ایک خطرہ تصور کرتے ہیں, اسی لیے کیونکہ اسلام نے ایک پیرلل پولیٹیکل سسٹم بھی دیا, ہم نے ایک آلٹرنیٹ جوڈیشل سسٹم بھی دیا, ہم نے ہمارے اسلام کے اندر ایک آلٹرنیٹ ایک اکنامک ماڈل بھی ایگزسٹ کرتا ہے, اور ساتھ ساتھ ہم ایک پورا نئی سوسائٹی کریٹ کرتے ہیں, نیا سوشل اینڈ مورل اسپرچل آرڈر دیتے ہیں جو ان کے پاس ہے ہی نہیں. تو یہ اس وجہ سے اسلام سے خطرہ کھاتے ہیں, اس وجہ سے ان کی جان نکلتی ہے اسلام کے نام لینے سے, اور یہ اس کو اس بات میں بند کرنا چاہتے ہیں. جو آرگومنٹ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو ان کا سب سے پہلے یقین کیجئے ان سارے بقراتوں کا ایک ہی اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے کہ آپ پاکستان میں اگر اسلام لے آئیں گے تو کون سا فقہ نافذ کریں گے, یہاں تو اسلام کی تشریح ڈیفائن نہیں ہے. اس پر بحث کو کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں, بالکل سرفیس. بالکل صحیح بات یہ ہے کہ ہم کون سا مسلمان فقہ ہے جو یہ کہتا ہو کہ سود اور ربا کا نظام چلنا چاہیے, کون سا مسلمان فقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ مسلمان ملکوں کو بغیرت فارن پالیسی بنانی چاہیے, کون سا مسلمان فقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ جوڈیشل سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ عدل اور انصاف ہی نہ ملے کسی کو, کون سا مسلمان فقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ شورا اور عدل کے تحت ایک اعلیٰ ترین حکمران, اعلیٰ ترین نیک اور پاکیزہ حکمران نہیں ہونا چاہیے ہمارا. یہ فقہ کے مسئلے ہی نہیں ہے, اختلاف ہی نہیں ہے ان پہ. یہاں پہ فقہ کے اختلاف اگر ہیں بھی تو بہت معمولی ہے, لوسٹ لیول کے ہاتھ یہاں باندھے جائیں یا ہاتھ سینے پہ باندھے جائیں,
اس پہ کوئی پولیٹیکل اکنامک سوشل سسٹم اسلام کا افیکٹ نہیں لیکن ان ہوتا. چیزوں کو بھی ہوا دے کے بڑے ایشوز بنایا جاتا ہے. انہیں کو ہوا دی جاتی ہے, بڑے ایشوز پہ تو بات ہی نہیں کرتے. بالکل, اس لیے کہ وہ ان کے وہی چاہتے ہیں کہ چونکہ اسلام میں اختلاف بہت زیادہ ہے, نیٹی-گریٹیز میں چلے جاتے ہیں, فقہ کے بہت اختلافات ہیں, سیکٹیرین اختلافات ہیں, لہذا شریعت نہیں ہو سکتی کیونکہ یہی طے نہیں ہوا کہ فقہ کون سا نافذ ہوگا. تمام مسلمان فقہ جن باتوں پہ متفق ہیں, ہم نے وہ باتیں کی ہیں ابھی. بالکل, ہم اپنے سری کسی مسلمان فقہ کو اختلاف نہیں ہے کہ خلافت راشدہ کا پولیٹیکل سوشل اکنامک ماڈل ہونا چاہیے. ٹرو, اور اس کے جو براڈ پیرامیٹرز ہیں سارے ایگری کرتے ہیں. بالکل آخر میں جا کے بات آتی ہے زیادہ سے زیادہ کہ طلاق یا وراثت کے معاملے پہ تقسیم کس طرح کی جائے گی اور کیا کیا جائے گا. دیٹ از سچ اے لو لیول. وہاں تک پہنچنے کے لیے بھی ابھی بڑی قربانیاں دینی ہیں. وہاں پہنچیں گے تو دیکھ لیں گے, جو انگریزی میں کہتے ہیں we'll cross that bridge when we reach it. ایگزیکٹلی. لیکن ابھی تو جو کفر کا نظام ہمارے مسلط ہمارے اوپر ہوا ہوا ہے, ہمیں انہیلیٹ کرنا چاہتا ہے, ہماری پوری شناخت کو, تاریخ کو, ہماری تقدیر تبدیل کرنا چاہتا ہے. ہم اس کو ریزسٹ کرنے کے لیے اپنے بچوں کو, اپنے نوجوانوں کو ایک آلٹرنیٹ آئیڈیالوجی دے رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے اپنے آبا نے, تمہارے بزرگوں نے, تمہارے قرون اولا نے, ہم جو کچھ امپلیمنٹ کر چکے ہیں وہ یہ سب کچھ تھا. کیونکہ یہ سب چیزیں نہ ہماری ٹیکسٹ بکس میں پڑھائی جاتی ہیں, نہ ہماری کتابوں میں پڑھائی جاتی ہیں, نہ ہمارے میڈیا پہ ہی بتایا جاتا ہے. خلافت راشدہ کا جو ماڈل ہمارے سامنے ہے, آئیں اس کو اب کمپیئر کرتے ہیں ود دا ماڈرن جوڈیشل سسٹمز کہ جو آج دنیا میں مسلط ہیں. سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے امریکہ کی دی جاتی ہے. یہی کہا جاتا ہے نا, آج امریکہ ہماری جان کو آیا ہوا ہے, ہم پہ ڈیموکریسی مسلط کر رہا ہے, ہم پہ جمہوریت مسلط کر رہا ہے. تو ذرا اسے دیکھتے ہیں کہ تیرے اپنے گھر میں کیا حال ہے. اقبال نے جب یہ کہا تھا کہ یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا, اس کا اپنا گھر تو گل گیا اندر سے تو اس کی بنیادیں کولیپس کر گئی, اندر سے تو اس کا پورا معاشرہ اس جمہوریت کی وجہ سے تباہ و برباد ہو کے بیٹھنے جا رہا ہے. اس کا پولیٹیکل ماڈل دنیا کو دکھانے کے لیے ایک ڈھکوسلا چل رہا ہے, کیونکہ زائنسٹ انٹرسٹ ہے کہ کوئی نہ کوئی سسٹم ان کو چاہیے وہاں پہ. لیکن جو ان کا سوشل ماڈل ہے, جو ان کا معاشرے کا حال ہوا ہے اس جمہوریت کے تحت, جو ان کے عدالتی نظام کا حال ہوا ہے اس جمہوریت کے تحت, جو ان کے اکنامک ماڈل کا حال ہوا ہے اس جمہوریت کے تحت, ذرا اس پہ بھی نگاہ ڈال لیں. اور پھر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو انہیں انگریزوں کا بنایا ہوا جو نظام یہاں پر قائم ہے وہ کس طرح پرفارم کر رہا ہے. دونوں کا موازنہ, دونوں کو دیکھ لیتے ہیں. اور پھر یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم خلافت کے جوڈیشل ماڈل کو, وہ عدلیہ کا نظام, لوگوں کو انصاف اور امن پہنچانے کا نظام, وہ خلافت میں کیا تھا, وہ نظام کون سا تھا کہ جو چین سے لے کے اسپین تک, اور آیا اسے رائج کیا جا سکتا ہے یا نہیں, آج ہو سکتا ہے یا نہیں. جس طرح ہم نے پولیٹیکل ماڈل کی بات کی تھی صحیح. کہ ان کے سارے خدا بیس کرتے ہیں سیاسی جماعتوں کے اوپر اور اس بات کے اوپر کہ الیکشنز ہونے چاہیے. خلافت راشدہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک کانسیپٹ ہی نہیں تھا, کانسیپٹ ہی ایگزسٹ نہیں کرتا. ایک ایسا نظام پولیٹیکل ماڈل بھی بنایا جا سکتا ہے جس میں سیاسی جماعتیں نہ ہوں. ایسا بھی ہو سکتا ہے جس میں لائف ٹائم اپوائنٹمنٹس ہوں, جس میں الیکشنز نہ کرایا جاتے ہوں, جس کے اندر سویلین اور ملٹری کا فرق نہ ہوتا ہو. بالکل, ایسا بھی تو کوئی ماڈل ہے نا, ایگزسٹ کرتا ہے. چائنا نے سنگل پارٹی رکھا ہوا ہے, ایران میں آج کوئی سیاسی جماعتیں ہی نہیں ہیں, اس کے باوجود فری الیکشنز کراتے ہیں. امریکہ اور یورپ میں انہوں نے 2 پارٹیز رکھی ہوئی ہیں. سعودی عرب اور ان میں کوئی پارٹی ہے ہی نہیں, بادشاہتیں چل رہی ہیں. پاکستان میں 350 سیاسی جماعتیں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے. تو کوئی ضروری ہے کہ ہم ان کا نظام لیں اور خلافت راشدہ کا ماڈل نہ بنائیں. دیکھیے امریکہ کا وہی بات کہ جب ان کے جوڈیشل سسٹم کی بات کرتے ہیں, دنیا یہ کہتی ہے پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں, پاکستان میں دھماکے ہو رہے ہیں, حالات خراب ہیں, چوریاں ہو جاتی ہیں, کسی کی عزت محفوظ نہیں, لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں, کڈنیپنگ آج کل تو اور بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے. یقین کیجئے پاکستان میں سوائے اگر بم دھماکوں اور خودکش حملوں کو نکال دیں کہ جو لیٹسٹ ایک فینومنا ہے, باقی جو پاکستان میں کرائم ریٹ ہے, یقین کیجئے پاکستان امریکہ کے مقابلے میں جنت ہے. یعنی جس امریکہ کو آپ دور سے دیکھ کر کہ پوری دنیا امریکہ بھاگنے کے چکر میں ہے نا کہ پاکستان میں حالات خراب ہے, امریکہ چلتا ہے. آج کل تو انہوں نے اپنی گرین کارڈ پالیسی بھی بڑی نرم کر دی ہے. آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, تاکہ آپ کو یہ پتہ لگے کہ محفوظ ملک کون ہے, امریکہ ہے کہ پاکستان ہے. ان کی جمہوریت نے, ان کے جوڈیشل سسٹم نے اپنے معاشرے کو کیا دیا ہے. وائی شوڈ وی ایکسپٹ اے جوڈیشل سسٹم جو اپنے معاشرے میں کولیپس ہو چکا ہے, اس کو ہم اپنے ملک میں کیوں مسلط کریں. یہی برٹش جوڈیشل سسٹم, یہی امریکن جوڈیشل سسٹم جو پہلے سیشنز کورٹس ہوتی ہیں, پھر ہائی کورٹس ہوتی ہیں, پھر سپریم کورٹس ہوتی ہیں, پھر وکیل ہوتے ہیں, پھر کتابوں کے انبار ہوتے ہیں جن کے اندر قانون کی منہ شگافیاں کی جاتی ہیں, پھر یہ بحث کی جاتی ہے کہ قتل کہ انسان کو سزائے موت دینی چاہیے یا سزائے موت نہیں دینی چاہیے, پھر یہ بحث کی جاتی ہے صاحب کے انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے دونوں طرف سے وکیل ہونے چاہیے جو بحث مباحثہ کر کے ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر فیصلہ کریں گے اور جھوٹ بولیں گے, مکاری کریں گے, ٹیکنیکل ہچز نکالیں گے اور کیس کو لمبے سے لمبا کریں گے, اور نتیجتاً 20 سال 25 سال مقدمے چلیں گے تاکہ وکیلوں کو تنخواہیں بھی ملیں, تاکہ سسٹم کا ایک ڈرامہ اور ڈھکوسلا بھی قائم رہے, اور ملک سے سب کچھ ہو لیکن انصاف نہ ہو ملک میں, اور اتنا مہنگا ہو جائے کہ غریب آدمی اپنی جائیدادیں زمینیں عزت بیچ دے تب بھی انصاف نہ حاصل کر سکے. ہمارا نظام یہ ہے. آئیں پہلے دیکھ لیتے ہیں امریکہ میں کیا ہے تاکہ پھر کمپیئر کرتے ہیں اپنے نظام کا.
انہوں نے تو بہت بڑا جوڈیشل سسٹم بنایا ہے نا, کہا جاتا ہے ان کا سسٹم چل رہا ہے, بہت بڑے ججز ہیں, سپریم کورٹ بڑی اعلیٰ ہے, ہائی کورٹ بڑی اعلیٰ ہے, ان کی تمام اسٹیٹس ہیں, ریاستیں. تو اگر ان کی تمام جوڈیشری اور سسٹم ڈلیور کر رہا ہے, آئیے آپ کو کچھ اسٹیٹسٹکس دکھاتے ہیں. تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ امریکہ کی آبادی 30 کروڑ کی ہے, رائٹ, تقریباً 30 کروڑ کی آبادی. ہم آپ کو 2008 کے کرائم سٹیٹسٹکس بتاتے ہیں, لاسٹ ایئر کے جو جرائم امریکہ میں ہوئے اس کے سٹیٹسٹکس آپ کو بتاتے ہیں. 30 کروڑ کی آبادی ہے, اور پریکٹیکلی امریکہ میں جو رجسٹرڈ جرائم ہوئے ہیں وہ 1.25 کروڑ ہوئے ہیں. 30 کروڑ کی آبادی میں 1.25 کروڑ رجسٹرڈ جرائم ہوئے, چھوٹے بڑے ملا کے. اور جس میں آئیے ہم آپ کو سٹیٹسٹکس دیتے ہیں کہ وائلنٹ کرائمز کتنے ہیں, یعنی وائلنٹ کرائم جنہیں کہتے ہیں جس میں قتل ہو, ڈاکہ ہو, ریپ ہو, رابری ہو, عام رابری ہو, کار ہائی جیکنگ ہو, کڈنیپنگ ہو, خوفناک خورز قسم کے جو جرائم ہوئے ہیں. وائلنٹ کرائمز کی تعداد تقریباً 13 لاکھ ہے, یعنی 13 لاکھ, 1.25 کروڑ تو جس کے اندر بقول ان کے چھوٹے کرائمز بھی ہیں اور چھوٹی, تقریباً 13 لاکھ قریباً ان کے وائلنٹ کرائمز ہیں. آئیے اب اسٹیٹسٹکس آپ کو الگ الگ دیتے ہیں. مرڈرز جو قتل ہوئے ہیں امریکہ میں صرف 2008 میں تقریباً 16,000 مرڈرز امریکہ میں صرف ایک سال میں ہوئے ہیں 2008 میں. یہ 21ویں صدی کی ڈیموکریسی ہے, ٹھیک. ریپ, عورتوں کی بے حرمتی کا جو باقاعدہ جو ریکارڈڈ پولیس کے پاس جو رجسٹرڈ کیسز آئے تقریباً 90,000. 90,000 رپورٹڈ کیسز ہیں ریپ کے, عورتوں کی بے حرمتی کے. وہ اب وومن رائٹس کی بات کریں نا, ہمیں وومن رائٹ سکھانے کے لیے آتے ہیں, ہمیں آتے ہیں یہ سکھانے کے لیے کہ ہمارے معاشرے میں عورت کی بے حرمتی ہے, بے عزتی ہے, بات کی جاتی ہے, وومن لبریشن کی اور آزادی نسواں کی آؤچری آف وومن ہے, جو بے حرمت کرتے ہیں عورت کو وہ اپنے معاشرے میں, اس ڈیموکریسیز میں, اس مغربی معاشرے, اس مغربی تہذیب میں کہ جس میں کسی عورت کی عزت آبرو محفوظ نہیں ہے. یہ رپورٹڈ ریپس ہیں. جو ان رپورٹڈ ہے ان کا حساب ہی کوئی نہیں ہے. تقریباً 1 لاکھ قریب رپورٹڈ ریپس ہیں صرف 2008 کے. امیجن کیجئے اس معاشرے میں جہاں پہ عورت کا یہ مقام ہو. نوٹ کرنے والی بات ہے کہ رپورٹڈ, یہ رپورٹڈ ہے, ریکارڈ تو نہ آف دا ریکارڈ کا تو حساب ہی کوئی نہیں ہے کہ جہاں رپورٹ ہوتے ہی نہیں ہے معاملہ. اور امیجن کیجئے کہ 21ویں صدی کی ڈیموکریسی, آزاد خیال, روشن اپنے آپ کو تصور کرتی ہے, پوری دنیا میں اپنی یہی تہذیب ایکسپورٹ بھی کرنا چاہتی ہے. اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ اس کو قبول کر لیجئے, کیونکہ صرف آپ کو ڈیموکریسی نہیں, کیونکہ سود کا نظام تو ان کا ہم پہ نافذ ہی ہے نا, ہم پہ ان کی ڈیموکریسی بھی نافذ کی جا رہی ہے. اور جو عدلیہ کا نظام آج پاکستان میں نافذ ہے وہ بھی یہی ہے, وہ بھی یہی ہے. تو آئیے امریکن سٹیٹسٹکس کے بعد پھر اپنی بات کریں گے. 16,000 مرڈر, 90,000 کے قریب ریپس, رابریز یعنی جو عام رابری جسے کہتے ہیں, جس کو ہمارے یہاں ناٹ چوری, عام رابری یعنی باقاعدہ جس کو ڈکیتی یا اچھا صحیح ڈاکہ جو پڑتا ہے, جو گن پوائنٹ کے اوپر جو لے لیا جاتا ہے, یعنی اس میں برگلری کو بھی شامل کر دیں. برگلری کا مطلب ہے گھر توڑ کے, گھر کے اندر اگر داخل ہوتے ہیں, گھر کے اندر جو آپ داخل ہو کے چیزیں نکال لیتے ہیں. تقریباً 22 لاکھ برگلریز ہیں, یعنی گھروں کو توڑ کے اندر گھس کے 22 لاکھ برگلری. میں تو فگر اتنے لمبے لمبے فگرز ہیں کہ یو گیٹ انٹو اسٹیٹ آف ڈسبلیف کہ یار یہ ہو کیسے سکتا ہے. 22 لاکھ گھروں میں پراپرٹیز میں توڑ کے برگلریز میں, اور یہ صرف 2008 کے فگرز دے رہے ہیں ہم آپ کو, صرف ایک سال کے فگرز دے رہے ہیں. 22 لاکھ برگلریز ہیں, گھروں میں توڑ کے, پراپرٹی میں چوری کر کے, لوگوں کے اندر زمین جائیداد چوری کر لی گئی, پراپرٹی اٹھا لی گئی گھروں میں سے جا کے. اور رابری تقریباً 4.5 لاکھ ہے, یعنی عام رابری, ڈکیتی جسے کہتے ہیں, آدمی اندر گھر میں گھسا ہے, اس کو گن پوائنٹ پہ رکھا ہے, ہوسٹیج کر کے نکال لیا. 4.5 لاکھ ڈکیتیاں صرف امریکہ میں ہو رہی ہیں ایک سال میں, 2008 کا فگر ہے. ایگریویٹڈ اسالٹ یعنی مار پیٹ, لوگوں کو قتل کرنے کی دھمکی, خنجر سے زخمی کر دیا, مار دیا, ایک مطلب جان و مال عزت آبرو جب محفوظ نہیں ہے, لوٹ لیا آپ کو, مار دیا. تقریباً 8.5 لاکھ, 8.5 لاکھ ایک سال میں جو امریکہ میں شہری گھوم رہے ہیں سڑکوں پہ. 8.5 لاکھ کیسز رپورٹ ہیں ان کے خلاف ایگریویٹڈ اسالٹ کے, یعنی ان پہ حملہ کیا گیا, ڈاکو نے, گینگز نے, چوروں نے, لوگوں نے دوسرے کو حملے کیا. لارسنری اور تھیفٹ یعنی چوری, جو پریکٹیکلی سامان چوری ہو گیا, 65 لاکھ کیسز, 6.5 ملین کیسز آف تھیفٹ ان امریکہ. اور کار تھیفٹ, آئیے گاڑیاں کتنی چوری ہوئی وہاں پہ ایک سال میں, تقریباً 10 لاکھ. 10 لاکھ گاڑیاں ایک سال میں, صرف 2008 کا فگر ہے, 9,56,000 تقریباً سم تھنگ, کہ جو ایک سال میں گاڑی چوری ہوئی ہے وہاں. اب یہ مجھے بتائیے صرف کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی, اس قدر اتنا بڑا جوڈیشل سسٹم, تو اتنے جرائم. اب سٹیٹسٹکس دیکھیے, کیا آگے سٹیٹسٹکس بتاتے ہیں. ان لوگوں نے اس وقت امریکہ کی جیلوں میں دنیا کی سب سے بڑی, پریکٹیکلی پوری دنیا میں جتنے انسان جیلوں میں ہے نا, اس کا تقریباً
اس کا فگرز ہیں کوارٹر آف دا ورلڈ پریزنس، یعنی تقریباً 1/4 دنیا میں 1 کروڑ آدمی تقریباً جیلوں میں ہے اس وقت، ٹھیک ہے، جس میں تقریباً 25 لاکھ امریکن جیلوں میں ہے سر، اس کا جو 1/4 ہے 1/4 تقریباً 23-24 لاکھ آدمی اس وقت امریکن جیلوں میں بس رہے. کین یو امیجن 2.3 ملین پیپلز ان جیل. ہمارے فیصل آباد کی اور لاہور کی اور کراچی کی جیلوں میں آپ دیکھیے تو 5-5, 6-6, 8-8 ہزار آدمی ان میں بند ہوتے ہیں. بالکل، بٹ اتنے کرائم یہاں 2.4 ملین پیپلز آر ان امریکن جیلز ٹوڈے. آئیں آپ کو ایک فگر اور دیتے ہیں، آپ لٹرلی آپ کے دماغ کے فیوز اڑ جائیں گے. یہ سارے جو قتل، ڈکیتی، ریپس، مرڈرز، قاتل لوگ، ظالم، یعنی یہ پریکٹیکلی وہ لوگ جو معاشرے کے ناپاک ترین لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے یہ سارا کام کیا، اور شریعت نے سزا قصاص کی ہے کہ ان کا تو صفایا کر دینا چاہیے. امریکہ میں ایک سلسلہ چلا ہوا ہے کہ صاحب ڈیتھ پینلٹی ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں ڈیتھ پینلٹی دنیا میں آج ہمیں پاکستان میں بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ ڈیتھ پینلٹی ختم کر دی جائے گی، لوگوں کو عمر قید کر دیا جائے. آئیے اس کی قیمت بتائیں آپ کو کیا دینی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ قصاص میں زندگی ہے تمہاری، اگر تم سمجھو اس بات کو. جو سسٹم اللہ نے قصاص کا رکھا ہوا ہے، قصاص کا مطلب ہے نائی فور نائی. ہمیشہ سے انسانیت کی تاریخ میں یہ قانون رہا ہے کہ جو قتل کرے گا جواب میں قتل کیا جائے گا، یا پیسے ادا کرے گا دیت دے گا، یا اگر وارث چاہے تو اس کو معاف کر سکتے ہیں. ویسا ہی ایگزیکٹلی ہمارے یہاں تینوں ہیں. ہمارے یہاں قصاص ہے، ہمارے یہاں قتل کے بدلہ قتل ہے، یا پھر اس کی جگہ وہ جرمانہ ادا کرے، یا پھر یہ کہ ورثہ چاہیں تو اس کو معاف کر سکتے ہیں. کیا آگے ہم بات کریں گے اس کو. واٹ اے فیسنیٹنگ سسٹم آف جسٹس وی ہیو. ان کے یہاں سلسلہ کیا ہے؟ ایک طرف تو معاشرہ اس طرح کا ہے کہ پورا معاشرہ جرم کو سپورٹ کر رہا ہے، دوسری طرف ساتھ ساتھ انہوں نے اس معاشرے میں جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں انہوں نے یہ نظام بنا دیا کہ سزائے موت نہیں دینی کسی کو. اب یہ جرائم کی لسٹ آپ نے دیکھ لی. بالکل 2008 میں صرف 37 آدمیوں کو سزائے موت ہوئی ہے امریکہ میں. کین یو بلیو دس؟ یعنی 90,000 عورتوں کی بے حرمتی ہوتی ہے، 16,000 مرڈر کیے جاتے ہیں، تقریباً لٹرلی 75-80 لاکھ کے قریب ڈکیتیاں، بینک رابریز، قاتل، لوگوں پہ حملے، زخمی، ایک فساد برپا دنیا کیا جا رہا ہے. اور 37 آدمیوں کو سزائے موت سنائی جاتی ہے. اور سزائے موت کی لسٹ کے اوپر تقریباً 3,500 لوگ ہیں، صرف 3,500، یعنی جن کو سزائے موت عدالتوں نے دی ہے، لیکن 37 کو سزا ہوئی ہے خالی. اور صرف 3,500 وہ ایسے ہیں کہ جن کو انہوں نے کہا کہ اتنے گندے ہیں کہ ان کو سزائے موت دے دیں، وہ بھی 1-2 ریاستوں میں. باقی ریاستوں نے تو ان کو بھی اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے کہ ساری عمر کی قید دے دو، 90 سال اور 200 سال کی جیل کی قید دے دو، لیکن سزائے موت نہیں دینی. انسانیت پہ بڑا ظلم ہے. نتیجہ کیا ہے کہ جب آپ 23 لاکھ آدمی آپ کی جیلوں میں بڑھتے چلے جائیں گے، جیلوں میں جگہ ہی نہیں ہے کہ اب انسانوں کو مزید کہاں رکھے، کیونکہ پورا معاشرہ تو جرم کر رہا ہے. سال میں اگر 16,000 قتل ہو رہے ہیں تو 10 سال میں 1.5 لاکھ قتل تو ہوئے. سزا آپ نے 1 سال میں 37 آدمیوں کو دی، 10 سال میں آپ نے 360 آدمیوں کو سزائے موت دی، تو باقی کہاں جائیں گے پھر؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو بڑی سے بڑی اب جیلیں بنانی پڑ رہی ہیں جہاں پر ان قاتلوں ڈاکوؤں کو امریکن ٹیکس پیئر بھوکے مر رہے ہیں، امریکن شہری شریف لوگ مر رہے ہیں، لیکن امریکہ ان ڈاکوؤں اور قاتلوں کو زندہ رکھے ہوئے. لہٰذا اب آپ کو کمپیریزن ہم آپ دیتے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. کیری لوگر بل کے اوپر انہوں نے پاکستان کی عزت ابرو خریدنے کی بات کی ہے $1.5 ارب سال پر. بالکل یہی فگر انہوں نے دیا ہے نا کہ سال میں بہت احسان ہم کر رہے ہیں. اور ہمارے حکمران اور سیاستدان بھی مرے جا رہے ہیں کہ جناب بھیک مانگ رہے ہیں، ان کی رالیں ٹپک رہی ہیں لٹرلی کہ صاحب اتنا پیسہ ہمارے پاس آ رہا ہے، کیونکہ اوقات نہیں تھی نا، اختیار زیادہ مل گیا اس لیے اتنا. سو دا پوائنٹ از، اور امریکنز کا حال کیا ہے؟ امریکن قیدیوں کو، قاتلوں کو، ڈکیتوں کو جو ان کی جیلوں میں بند ہیں، امریکن گورنمنٹ سنبھالنے کے لیے $60 ارب سال میں خرچ کر رہی ہے. $60 billion on murderers, killers, rapists. As compared to $1.5 billion جو ہمیں کیری لوگر بل پہ دے رہے ہیں. یہ وہ بھی بے شرم، لینے والے بھی بے شرم. Just imagine the comparison of what we are telling you. This is unbelievable and unimaginable. This is what the fact is. $60 ارب امریکن گورنمنٹ خرچ کرتی ہے. بھی کیا جائے کسی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ اپنے عوام پہ بھی نہیں خرچ کر رہے، قاتلوں، ڈاکوؤں اور چوروں پہ اپنی جیلوں کو سنبھالنے کے لیے. یہ ان کے جوڈیشل سسٹم کا حال ہے. اب مجھے بتائیے، کیا ہم امریکہ کا جوڈیشل سسٹم امپورٹ کر کے اپنے اوپر مسلط کر لیں؟ نو کوسچن. ہم وہ معاشرہ جس کے اندر روز جرائم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، وہ معاشرہ جس کے اندر لوگوں کے دلوں میں نہ قانون کا خوف ہے نہ خدا کا خوف ہے، وہ معاشرہ جس میں پورا سسٹم کولیپس کر چکا ہے. چند ایک لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ کچھ بڑی ہائی پروفائل قسم کے لوگوں کو پکڑ کے مقدمہ چلاتے ہیں، کچھ چال جندر کر دیتے ہیں، دنیا کہتی ہے بڑا سسٹم کام کر رہا ہے. میڈیا پہ کتنے آتے ہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ پتہ نہیں لگتا. You don't get to know. Exactly. یہ دیکھیے آپ، یہ امریکہ کا حال ہے. Look at the number of murders that are happening. Look at the murder of rapes. Look at the murder of robberies, armed robberies, hold-ups, larceny, theft. And look at what the money that is being spent into keeping these criminals alive. کیا ہم، اور پریکٹیکلی یہ حال صرف امریکہ کا ہم مثال دے رہے ہیں.
انگلینڈ کا بھی حال، یورپ کا حال اس سے مختلف نہیں ہے. آلموسٹ اسٹیٹسٹکس آبادی کے لحاظ سے یہی ہے ہر جگہ. انگلینڈ میں بھی یہی سسٹم، یہی نظام ہے، اسی طرح کرائم ریٹ ہے، ایگزیکٹلی یہی حال ہے. امریکہ میں درجنوں شہر ایسے ہیں کہ جہاں رات 9 بجے کے بعد آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس بات پاکستان اللہ کا فضل ہے، دنیا میں آپ کہیں مرضی چلے جائیے، پاکستان میں کوئی رات دن کا کوئی پابندی نہیں ہے. جنت ہے، یقین کیجیے جنت ہے. یہ صرف بم دھماکے جو لیٹسٹ ٹیمپرری دہشت گردی اور یہ حالیہ یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. مگر اللہ کے فضل سے چترال سے لے کر ایک طرف سے لے کر گلگت بلتستان سے لے کر کراچی تک دن رات میں آپ کہیں سفر کیجیے، اللہ کے فضل سے کہیں یہ نہیں ہے کہ رات کے بعد گھر سے نہ نکلنا، اٹھا لیے جاؤ گے واپس نہیں آؤ گے، یہ خطرہ ہوگا. آج کل بھی ہماری پبلک جو ہے آرام سے نکلتے ہیں. اللہ کا فضل ہے. یقین کرو پاکستان جنت ہے بچے. اللہ کا کرم اور احسان اس ملک پر اتنا ہے. اس امریکہ میں جس کی طرف آنکھیں چندیا جاتی ہیں لوگوں کی، ہم کہتے ہیں اب یہ کرائم سٹیٹسٹکس دیکھ لو، اب فیصلہ کرو کہ امریکہ کا ویزا لگوانا ہے کہ نہیں لگوانا، اب فیصلہ کرو کہ امریکہ میں جا کے آباد ہونا ہے یا نہیں ہونا. یہ سٹیٹسٹکس ہم نے نہیں بنائے ہوئے ہیں، ان کی اپنی قوم کے، ان کے اپنے لوگوں کے، ان کی اپنی قوم اس میں سے گزر رہی ہے. 23 لاکھ ڈاکو، قاتل، چور، اچکے انہوں نے جیلوں میں اس لیے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، اس لیے سنبھال، اور پھر ان کو کئی سزائیں دے کے مارکیٹ میں دوبارہ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ دوبارہ اپنے جرائم کو رپیٹ کرتے پھریں. جو اللہ کا قانون ہے وہ ہم آگے بات کریں گے، اس میں اللہ تعالیٰ کے خلاف راشدہ میں کیا نظام تھا. اپنی قوم کے ساتھ بھی ہے اتنا بڑا ظلم انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ کیا. دوسری قوم کا تو چھوڑو، اگر یہ $60 ارب جو یہ ان چوروں قاتلوں پہ خرچ کرتے ہیں، اپنے بھوکے ننگوں پہ، اپنے مسکینوں پہ، یتیموں پہ، بیواؤں پہ خرچ کرتے ہیں، یا انسانیت کی فلاح پہ خرچ کرتے ہیں، It does make some sense, but otherwise یہ تو استغفر اللہ العظیم. اسی طرح چائنیز جوڈیشل ماڈل ہیں، آئیں ذرا تھوڑی سی اس کی مثال بھی آپ کو دیں. چائنا میں بڑے روتھلیس ہیں وہ اس حوالے سے، بڑے سخت ہیں. یعنی وہ جو چائنیز جوڈیشل سسٹم کا جو خاص بات وہ یہ ہے کہ وہ جب کوئی دہشت گردی، کوئی کرائم، کوئی جرم، کوئی کرپشن پکڑی جاتی ہے تو وہ زیادہ دیر نہیں لگاتے اس میں فیصلہ کرنے میں. امریکہ میں اگر ایک کرمنل پکڑا جاتا ہے، ایک مرڈر پکڑا جاتا ہے تو پریکٹیکلی مقدمات بھی 15 سال 20 سال. امریکہ میں یہی حال ہے. چائنا میں پریکٹیکلی حال یہ ہے کہ وہ 1 ہفتے میں فیصلہ کر دیتے ہیں. یعنی ایک آدمی انہوں نے پکڑا جس نے قتل کیا ہوا ہے، اس کو پکڑتے ہیں، صبح ٹرائل ہوتا ہے، پریکٹیکلی شام کو اپیل سنی جاتی ہے، اگلے دن صبح اس کو اسٹیڈیم میں لے جا کے گولی مار دیتے ہیں، اس کا معاملہ وہی ختم. پریکٹیکلی اس سے زیادہ ٹائم نہیں لیتے اپنے، بلکہ جو گولی ماری جاتی ہے جس آدمی کو، اس گولی کے پیسے بھی اس کی فیملی سے لیتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے یہ خرچہ ہوا ریاست کا، حکومت کا. ایک پیسہ نہیں خرچتے قاتل، ڈاکو اور چور کے اوپر چائنیز. بالکل اپوزٹ ہے امریکیوں کے مقابلے میں. امریکن $60 ارب خرچ کرتے ہیں ڈاکوؤں پہ، وہ گولی کے پیسے بھی اس سے لیتے ہیں کہ تمہاری گولی، ریاست کو ایک گولی تم پر ضائع کرنی پڑ رہی ہے، ذرا گولی کے پیسے نکالو، اور پھر اسی گولی سے مارتے بھی ہیں اس کو. چائنیز اس معاملے میں ایک دوسرے. لیکن چائنیز میں دوسرا ظلم بھی ہے کہ دیکھیے کہ مثلا انہوں نے ایسے ظالمانہ قانون بنا دیے ہیں کہ جو پریکٹیکلی انسانیت کے نام پر دھبا ہے. اپنی آبادی کم کرنے کے لیے انہوں نے لا بنا دیا کہ جس کا دوسرا بچہ پیدا ہوا وہ دوسرا بچہ مار دیا جائے گا. یعنی بچے مارنے والا سلسلہ تاریخ میں صرف فرعون کیا کرتا تھا، ماؤں کی گودوں سے بچے لے کے ذبح کر، انسانوں کا نہیں ہے. چائنا میں یہ سلسلہ ہوتا ہے آج بھی، وہ آفیشلی بچہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. وہ انہوں نے قانون، یہ ان کی جوڈیشری کا حال ہے. کیوں کہتے ہیں کہ جناب قانون اندھا ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. قانون کبھی اندھا نہیں ہوتا. قانون کی آنکھیں ہوتی ہیں، قانون کا ہوش ہوتا ہے، قانون کے پاس سب سے زیادہ مورالٹی اور اسپرچولیٹی سب سے زیادہ قانون کے پاس ہونی چاہیے. ان کے نظام میں آپ دیکھیے تو دکھاتے ہیں کہ وہ جو ایک مورتی یا بت بنا کے رکھتے ہیں کہ جو قانون کی ایک ترازو ہاتھ میں، اس کی آنکھیں بند کی ہوتی ہیں انہوں نے، اس لیے کہ خود اندھے ہیں، انصاف بھی اندھا ہے، قانون بھی اندھا ہے ان کا، اس لیے اندھے ہوتے ہیں یہ سارے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون اعوذ باللہ اندھا نہیں ہے. یہ قانون سب سے زیادہ دیکھنے والا، غور کرنے والا، فکر کرنے والا، سوچ کرنے والا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب ایک چوری کا مقدمہ آیا، پوچھا کیوں تم نے چوری کی؟ کہنے لگا بھوکا تھا، قحط کا دور تھا، بھوکوں کو کھانے کو نہیں مل رہا تھا. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ حکومت جو لوگوں کا پیٹ نہیں بھر سکتی، وہ بھوکے آدمی کو کھانا چوری کرنے پر ہاتھ بھی نہیں کاٹ سکتی. قانون اندھا نہیں تھا، قانون کو وزڈم کے ساتھ استعمال کیا گیا. اور ایسی سینکڑوں مثالیں خلافت راشدہ میں ہمیں ملتی ہیں جہاں اسلامی شریعت کو اتنے وزڈم سے استعمال کیا گیا ہے کہ انسان کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں. آج ہم نے صرف آپ کو بیسک کمپیرزن دیا ہے ویسٹرن جوڈیشل سسٹم کا اور چائنیز جوڈیشل سسٹم کا. ایک طرف کہ وہ اتنا اندھا اور ظالمانہ نظام انہوں نے بھی اپنا بنایا ہوا ہے، گو کہ ان کے نظام میں ہی، کیونکہ سنگل پارٹی ہے، ایک حکومت ہے، کوئی بول نہیں سکتا، میڈیا کنٹرولڈ ہے، کسی کو پتہ نہیں لگتا کہ اندر ہو کیا رہا ہے. چائنیز اسٹیٹسٹکس کرائم کے اویلیبل نہیں ہے، لیکن کم ہے جرم وہاں، اس لیے کہ وہ روتھلیس بہت ہے، سخت بہت ہے. آئندہ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ سعودی عرب میں کہ کون سا نظام ہے، ایران میں کون سا نظام چلتا ہے دنیا، اور پھر اس کو کمپیئر کریں گے پاکستان سے
اور پھر انشاءاللہ خلافت راشدہ کی طرف جائیں گے. آئندہ آنے والے پروگراموں میں انشاءاللہ اس پر مزید تفصیل سے بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ زید صاحب. ویورز، اس کے ساتھ ہی براس ٹیکس کی آج کی ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. جیسا کہ زید صاحب نے کہا کہ ہم مزید آنے والی ایپیسوڈز میں ڈسکس کریں گے جوڈیشل نظام کو ہی، اس کے مزید خد و خال اور خلافت راشدہ میں اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کیا جاتا تھا وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. لیکن آج زید صاحب آپ نے فیکٹس اینڈ فگرز ہمارے ساتھ ڈسکس کیے ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ ان کے اوپر غور و فکر کریں، تجزیہ کریں، انالیسس کریں، اس پر ریسرچ کریں اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے. مزید ڈیٹیل اگر آپ کے پاس اس حوالے سے کچھ ہو وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. ٹل دی نیکسٹ ایپیسوڈ آف براس ٹیکس. اللہ حافظ. This program